اور اپنی زندگی میں لانے کے ساتھ اس کی محنت بھی کرنی ہے۔ نماز پورا دین نہیں ہے، حج پورا دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین کے شعبے ہیں، دین کا ایک حصہ ہے۔ دین کیا ہے؟ ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ کے پاس سے جو چیز لائے ہیں اور امت کو دیا ہے، وہ سارا کا سارا دین ہے۔ اور دین کا تعلق انسان کے زندگی میں بچپن سے لے کر موت تک ہے۔ یہ نہیں کہ زندگی کسی ایک حصے میں دین کا تعلق ہے، باقی حصوں میں نہیں ہے۔ دین کا تعلق انسان کے ساتھ من المہد الی اللحد ہے، کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک، اس کے درمیان میں جتنی زندگی ہے، اس ساری زندگی سے دین کا تعلق ہے۔ اب دنیا میں بچہ آیا، یہ تو ناسمجھ ہے، یہ نہیں جانتا میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، میرا بھائی کون ہے۔ لیکن اس کا تعلق دین سے ہو گیا۔ اب گھر میں جو بڑے لوگ ہیں، ان سے دین کہتا ہے کہ اس بچے کا دین تمہارے ذمہ ہے۔ کیا ہے؟ کہ اس کے ایک کان میں اذان دو، ایک کان میں اقامت کہو، اس کا اچھے سا نام رکھو، 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو۔ پیدا ہوتے ہی دین سے تعلق شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اب ماحول اس کو یہودیت کا ملتا ہے تو بچہ یہودی بن جاتا ہے، ماحول نصرانیت کا ملتا ہے تو نصرانی بن جاتا ہے، ماحول مسلمانوں کا ملتا ہے تو بچہ مسلمان بن جاتا ہے۔ تو ابھی دنیا میں بچہ آیا تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچے کے ساتھ دین کا تعلق نہیں ہے۔ نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، تو ہمارا تعلق تو پہلے ہی دل سے دین کے ساتھ ہو گیا۔ اب اس کا آخری وقت آیا، یہ مر گیا، روح نکل گئی، تو کیا دین سے تعلق اس کا ختم ہو گیا؟ نہیں بزرگوں، زندوں سے یہ کہا گیا کہ اس کو دین و شریعت کے مطابق اس کا کفن دفن کرو۔ وہ چاہے بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا دین سے تعلق ہے۔ اب حکم ہے کہ اس کو غسل دو، اس کو کفن پہناؤ، اس کی نماز جنازہ پڑھو، اس کے لیے قبر کھودو، اور قبر میں سنت طریقے پر داخلی کروٹ پر لٹاؤ۔ تو دین کا تعلق انسان کے ساتھ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک۔ اب اس کو قبر میں رکھ دیا گیا، سنت طریقے پر لٹایا گیا، داخلی کروٹ پر بڑھ کے رکھ دیے گئے۔ اب مٹی ڈالی جا رہی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ابھی دفن کرنے والے دور بھی نہیں ہوئے تو منکر نکیر آ گئے۔ اب اسے سوال و جواب شروع ہو گئے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟
اس لیے کہ دین کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ اب اسی دین کے تعلق سے قبر میں بھی سوال ہوگا، پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ہمارا تعلق اپنے دین سے ہے، دین اسلام سے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جو مقبول ہے، پسندیدہ ہے، محبوب ہے، وہ دین اسلام ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو دین دیا اور ساتھ میں یہ حکم بھی دیا، بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جو دین آپ تک کے آیا ہے، جو باتیں ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، جو باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس بات کو آپ امت تک کے پہنچاؤ۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، ان باتوں کو پہنچاؤں جو آپ تک کے آئی ہے، اس بات کو دوسروں تک کے پہنچاؤ۔ یہ حق ہے دین کا کہ دین ہماری زندگی میں بھی ہو اور پھر ہم اس دین کو دوسروں تک کے پہنچائیں، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امت میں بگاڑ آتا تھا تو اس کے لیے اللہ نے نبیوں کا نظام قائم کیا تھا۔ ابھی شیخ حنیف صاحب کی بات سن رہا تھا، میں بیان سن رہا تھا، تو ان کے بیان میں وہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت پر اعتماد تھا کہ یہ امت نبی کی باتوں کو جوں کی تو پہنچائے گی، اسی لیے امت کو آخری میں لایا اور نبوت کو اللہ کے نبی پر ختم کر دیا۔ پہلے نبیوں کا کام نبی کیا کرتے تھے، لیکن اس امت پر اللہ کو اعتماد تھا کہ یہ امت نبی کے مشن کو جاری رکھے گی اور نبی کے کام کو اپنا کام بنائے گی۔ اس لیے اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر اس امت کو آخری نبی امت بنایا۔ یہ امت میں اللہ نے وہ صلاحیتیں رکھی ہے، وہ استعداد رکھی ہے، اور اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی امت پر اعتماد تھا۔ اللہ کے نبی کا آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، کئی نمازیں گزر گئی، آپ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آئے، طبیعت خراب تھی، تھوڑا افاقہ ہوا تو آپ نے پردہ ہٹایا اور امت کو دیکھا اور آپ نے مسکرایا۔ امت کو دیکھا نماز کی حالت میں تو آپ نے مسکرایا۔ تو حدیث کی شرح کرنے والے اس کی مختلف تعبیر کرتے ہیں کہ آپ نے مسکرایا کیوں؟ حضرت شیخ جن کی فضائل اعمال ہیں، انہوں نے اس کی عجیب تشریح کی۔ تشریح یہ کی کہ اللہ کے نبی کا جو مسکرانا تھا اس وجہ سے تھا کہ میرے بعد کام کو سنبھالنے والا پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر کو مصلی پر دیکھا اور پوری سارے مسلمان ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے اندر ایک خوشی کا جذبہ پیدا ہوا اور آپ نے مسکرایا کہ اے اللہ میرا آخری وقت ہے، مجھے تو نے دکھا دیا کہ میرے بعد میرے کام کو سنبھالنے والے موجود ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ سب سے بہترین تعبیر یہ لگتی ہے، اور یہی ہوا
کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ حالات کیسے تھے اس وقت؟ ارتداد عام ہو چکا تھا، نبوت کا دعویٰ عورتوں نے مردوں نے کرنا شروع کر دیے تھے، زکوٰۃ دینے سے لوگ انکاری تھے۔ یہ سارے حالات اور سارے دشمنوں کی نظریں مدینے کے طرف تھیں، یہ سارے حالات ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو کھڑا کر کے اور آپ کو خلیفہ بنا کر سارے حالات کو نارمل کیا، اور پھر وہ دین کا پھیلاؤ، دین کی اشاعت، دین کی محنت، یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی۔ حضرت کہنے لگے کہ اللہ کو اس امت پر اعتماد تھا، اللہ کو اس امت پر اعتماد تھا، اور اللہ کے نبی کو بھی اعتماد تھا اس امت پر۔ اس لیے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے سب سے اس کا اقرار دیا تھا، فرمایا تھا الا ان بلغت، وہ دین جو اللہ نے مجھ تک کے بھیجا، کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، آپ نے پہنچا دیا، پورا پورا پہنچا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، جتنے یہاں حاضر ہے سب کو ذمہ دار بنایا کہ میری باتیں جو تم تک کے پہنچی ہے وہ دوسروں تک کے پہنچا دو۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات بھی اگر معلوم ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ ذمہ داری ہے اس امت کی۔ صحابہ نے اس ذمہ داری کو اوڑھا اور اس ذمہ داری کو نبھایا، اور کیسا نبھایا؟ اللہ اکبر۔ ہم آپ سنتے رہتے ہیں کیسی قربانیاں دی، ان قربانیوں کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب بیان میں بولنے والے تو یہ بولتے تھے کہ جس کا اونٹ جس رخ پر تھا اس طرف چلے گئے، ایسا نہیں ہوا، غلط بات ہے۔ ایسا نہیں ہوا۔ ان کے اندر اجتماعیت تھی۔ حکم نہیں دیا گیا تھا وہاں کہ جس کا رخ جس طرح ہوگا چلے جاؤ، نہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سارے صحابہ مدینہ آئے، اور پھر ان کی ترتیبیں بنی۔ تو اللہ کے نبی کو بھی اعتماد تھا اپنی امت پر، اس لیے اس کام کا ذمہ دار اللہ کے نبی نے امت کو بنایا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ میری ان باتوں کو دوسروں تک کے پہنچاؤ، اور پھر بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا، چلو جاؤ تمہارا اللہ بھلا کرے۔ اللہ نے اپنے نبی سے اس دعا کو قبول کروایا، اور آپ نے یوں کہا اے اللہ تو اس شخص کو تر و تازہ رکھ، اس شخص کو خوش و خرم رکھ، اس شخص کو چین و سکون عطا فرما جو میری بات کو سنے اور اس کو جو کی تو دوسروں تک کے پہنچا دے۔ دوسروں تک جو کی تو پہنچا دے۔ اس لیے آپ نہیں سنیں گے، اتنے سالوں سے تبلیغ کا کام ہمارے یہاں ہو رہا ہے، تو ایک ساتھی بیچارہ بہت زیادہ تبلیغ میں چل رہا ہے، سال کے 4 مہینے لگا رہا، اس کے گھر کے کپڑے تک کے بک گئے۔ امیر صاحب کہتے تھے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائیں
کہا کام شروع ہونے سے پہلے ہمارے ملک کا، ہمارے شہر کا یہ حال تھا کہ لوگوں کے پاس سائیکلیں نہیں تھیں، آج 2 ویلر 4 ویلر میں گھما رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا دی، اے اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھ، اس شخص کو خوش و خرم رکھ جو میری بات کو سنے، اس کو محفوظ کر لے اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو سنتے ہیں تو پہنچانے والے سے زیادہ اس کو محفوظ کر کے دوسروں تک کے پھیلاتے ہیں۔ دیکھتے ہم یہ تو کبھی کبھی استاد ہی رہتا، شاگرد کہاں پہنچ جاتا تھا۔ سیدھے سادھے لوگ بیچارے، انہوں نے محنت کیے، کام کیے، ان کے ذریعے سے اللہ نے کسی کو کھڑا کر دیا، علاقے کے علاقے اس کے ہاتھوں پر کھڑے ہو گئے اور وہ بیچارہ اپنے دیہات میں رہا ہے۔ تو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا اللہ کے نبی نے ہمیں۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کے چند سال پریشانیوں کے، بھکمری کے، تنگ دستی کے تھے، چند سال۔ اللہ کے نبی کے زمانے کے 23 سال، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے 28 سال۔ کتنے ہو رہے؟ 23 اور 2.5 25۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو مال کی بھرمار ہو گئی۔ جب کسرا کے خزانے آئے تو حضرت عمر نے کہا مسجد نبی کے سامنے اس کا گنج لگا دو، ڈھیر لگا دو۔ اس میں ایک قالین آیا تھا جس کا نام بہار تھا، بہار۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا کرے قالین کا؟ تو لوگوں نے کہا، بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس کو رہنے دو آثار قدیمہ کے طور پر، تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہم نے کیسی فتح حاصل کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، اس کو کاٹو، اس کے ٹکڑے کرو اور ٹکڑے کر کے مجاہدین میں تقسیم کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے کم درجے کا ٹکڑا میرے حصے میں آیا، لیکن میں نے جب بازار میں اس کو لے جا کر بیچا تو 12,000 درہم کا بکا ہے۔ تو بزرگوں، ہم تو محنت کرنے میں یہ سوچتے کہ میری دکان کا نقصان ہوگا، میری کھیتی کا نقصان ہوگا، میرے کاروبار کا نقصان ہوگا۔ اللہ کے نبی کی دعا تو مقبول ہے۔ ہم کتاب پڑھتے نا مسنون دعائیں، تو مسنون کے ساتھ مقبول بھی لکھی ہوئی، مسنون و مقبول دعائیں۔ مسنون تو اس لیے کہ اللہ کے نبی سے یہ ثابت ہے، اور مقبول اللہ کے نبی کی ساری دعائیں مقبول بھی، یہاں تک کہ عرفات کے میدان میں ایک دعا کو موقوف رکھا تھا اللہ نے، مزدلفہ میں اس دعا کو بھی اللہ نے قبول کر دی۔ بزرگوں، جس دین پر اور جس دین کی محنت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا وعدہ کیا ہو، وہ جنت کی نعمتیں کہ اگر اس حور کا ایک دوپٹہ دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے محلات دیں گے، تو جس دین کی محنت پر جنت کے بڑی بڑی نعمتیں ملے گی، تو کیا اس دین کی محنت پر ہماری دنیا ضائع ہو جائے گی؟ ایک کاشتکار کھیت میں محنت کرتا ہے تو دین کی محنت ہے، خالص دنیا کی محنت ہے،
تو اس خالص دنیا کی محنت پر اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ کئی گنا زیادہ دیتا ہے، جس سے اس کی بھی ضرورت پوری ہوتی ہے اور بازار میں لا کے بیچتا ہے تو سینکڑوں لوگوں کی ضرورتیں پوری ہونے کا وہ ذریعہ بنتی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دین کی محنت کریں، دین کے لیے قربانیاں دیں، دین کے لیے جان و مال لگائیں، اور اللہ ہمارے جان و مال کو ضائع کر دے؟ اور وہ تو بڑا سخی ہے، کریموں کا کریم ہے، داتاؤں کا داتا ہے۔ وہ تو یوں کہتا ہے میرے بندے اگر تو ایک بالش سے آتا ہے تو میں ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، تو ایک ہاتھ آتا ہے تو میں 4 ہاتھ بڑھتا ہوں، تو چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ اس کے جیسا میال اور دیال اور سخی کون ہے؟ وہ تو یوں کہتا ہے یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا یشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ۔ وہ تو ایسا سخی ہے کہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے بندے تو اتنے گناہ لے کر آئے کہ تیرے گناہ آسمان تک بھر جائے۔ انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا یشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ۔ اتنی ساری دنیا سے بھر کر تو گناہ لے کر آئے لیکن شرک نہ ہو، تو اس ساری دنیا کی خالی جگہ کو رحمت اور مغفرتوں سے بھر کر میں تیری ملاقات کروں گا۔ سوچو تو صحیح، اس کی دین کی محنت میں ہم سستی کریں، اس کی دین کی محنت کے لیے ہم جان چرائیں، اس کی دین کی محنت کے لیے ہم بہانے بنائیں؟ نہیں بزرگوں، سستی ہوتی ہے، کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن اس کمی بیشی پر ہم سرسری طور پر گزر جاتے ہیں۔ نہیں، یہ سرسری طور پر گزر جانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ سے اس پر معافی مانگنا ہے کہ کیا وجہ ہے اللہ تو اپنی دین کی محنت کے لیے مجھے قبول نہیں کر رہا ہے؟ میں ایسا محروم ہو گیا ہوں کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تیرے دین کی محنت کے لیے نہ میں نکال سکتا۔ اس میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ بولو نا، ہمارے اپنے فائدے کے، ہمارے اپنے نفع کے لیے، ہمارے اپنے آخرت کے ذخیرے کے لیے، تو ہم تو اللہ کے سامنے اپنی سستی پر، اپنی کوتاہی پر، اپنی کمی پر معافی مانگیں۔ پروفیسر نادر علی صاحب مجلس میں بیٹھے، ان کے پاس تو کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے دہریت سے نکال کر، ان کا ذہن دہریت کی طرف چلا گیا۔ دہریت کہتے ہیں مشرک اور کافر تو وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بہت سارے ہیں۔ دہریت وہ ہوتی ہے کہ جن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ کائنات کا چلانے والا کوئی نہیں ہے، خود بخود چل رہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک دہریہ تھا، اور وہ سوال کرتا تھا، بہت ساروں نے جواب دیے لیکن مانتے ہی نہیں تھا۔ وہ دہریہ اور قرآن و حدیث کو کہاں مانے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے طے کیا کہ چلو میں جواب دوں۔ تاریخ طے ہو گئی، دہریہ آ کے اسٹیج پر بیٹھ گیا، امام ابو حنیفہ پہنچے نہیں، پہنچنے میں دیر ہو گئی، تو سب سے پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ تم دیر سے کیوں آئے؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ بھائی میں سمندر دریا کے کنارے پر تھا، کشتی تو تھی نہیں، ایک درخت تو اسی وقت پیدا ہوا، پھر وہ کٹا، اس کے تختے بنے،
اور اس کی کشتی بنی اور اس کشتی میں بیٹھ کر میں نے دریا پار کیا جب تیرے پاس پہنچا. تو دریا کہتا ہے کہ دیکھو یہ سٹیا گئے. کہ ایسا کبھی ہوتا ہے کہ خود بخود درخت پیدا ہوا ہو, اس کے تختے کٹے ہو, اس کی کشتی بنی ہو اور اس میں سوار ہو کے آ گئے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا تیرا پہلا سوال تو اتنا ہے, کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے. کہا جب ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کیسی بنے گی؟ اس کا دوسرا سوال تھا جب اللہ ایک ہے تو ایک ہی جگہ ہونا چاہیے. تم کہتے چاروں طرف ہے, سب طرف اس کا رخ ہے. تو کہا دیا دیکھا ہے, موم بتی بلایا, کہا اس کو جلاؤ. کہا کتنی ہے موم بتی؟ کہا ایک ہے. کہا اس کا رخ کدھر ہے؟ کہا چاروں طرف. جب ایک موم بتی کا رخ چاروں طرف رہ سکتا ہے تو اللہ کا نہیں رہ سکتا. کہا تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے, ایک ہے تو کسی ایک ہی جگہ ہوگا, ہر جگہ حاضر و ناظر کیسا ہو سکتا ہے؟ کہا دودھ لاؤ. دودھ منگوایا. کہا اس کے اندر گھی ہے؟ کہا ہے. کہا کون سے حصے میں, کون سے حصے میں نہیں؟ کہا اس کے ہر جز میں. کہا گھی دودھ کے ہر جز میں رہ سکتا ہے تو اللہ ہر جگہ نہیں رہ سکتا. تو پروفیسر نادری صاحب کہتے تھے کہ میں دہریہ ہو چکا تھا, لیکن اللہ نے فضل کیا کہ مجھے وہاں سے اٹھایا اور اس دعوت کے کام میں لگایا. اب میرا معمول ہے کہ میں روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ سے کہتا ہوں کہ اے اللہ اس کام میں تو نے لگایا, موت تک کے اسی کام میں لگائے رکھی. اصل میں ایک مزاج ذہن ایک بنے ہوئی ہے, دل و دماغ میں ایک بات بسی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جو نماز چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے, جو قرآن نہ پڑھنے کو گناہ نہیں سمجھتے, جو سنتوں پر عمل کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے. اسی طرح امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو دین کی محنت کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے. یہاں تک کہ دین کی محنت کرنے والے بھی محنت کے چھوٹنے کو گناہ نہیں سمجھتے. سستی ہوتی ہے, کوتاہی ہوتی ہے, اس سے انکار نہیں, لیکن اس سستی اور کوتاہی کی تلافی اللہ کے سامنے مانگو, اللہ کے سامنے رو, اے اللہ کیا ہو گیا. اس لیے کہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ نیکیوں سے محرومی اپنے کسی گناہ کی نحوست کی وجہ سے ہوتی ہے. نیکیوں سے محرومی یہ گناہ کرنے کی نحوست کی وجہ سے ہوتی ہے, اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے. باتوں باتوں میں غیبت ہو گئی, باتوں باتوں میں کسی پر تہمت لگا دی, ہماری زبان سے یا کوئی عمل سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی, اس کا دل دکھ گیا. ایسے گناہ ہوتے ہیں بعض مرتبہ کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا اور وہ گناہ ہو جاتے ہیں, اور اس گناہ کی نحوست سے آدمی نیک کام سے محروم ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے بار بار یہ بات کہی کہ کثرت سے توبہ استغفار کیا کرو. کیوں ہے توبہ استغفار؟ اسی لیے دعا مانگتے ہیں اللہ جانے میں انجانے میں. ایک تو وہ گناہ ہے جس کو آدمی کو معلوم ہے کہ میں نے گناہ کام کیا, لیکن بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کا پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن جب اللہ کے سامنے کہتا ہے کہ اللہ جانے انجانے میں جو گناہ مجھ سے ہوئے اس کو تو معاف کر دے. اس لیے بزرگوں اللہ نے کام دیا ہے, دین دیا, دین کی محنت دی ہے. یہ دونوں ہماری ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو ہمیں پورا کرنا ہے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟
اب کچھ تو بولو بھائی، صحیح ہے نا غلط بول رہا ہوں؟ حضرت شیخ حنیف صاحب وہ کہہ رہے تھے اپنے بیان میں کہ اللہ کو اس امت پر پورا پورا اعتماد تھا کہ یہ نبیوں والے کام کو کرے گی، اور الحمدللہ اس امت نے کی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں کی۔ اس امت کے علماء نے، محدثین نے، مفکرین نے، مفسرین نے، اور ہمارے زمانے میں اہل تبلیغ نے اس ذمہ داری کو اوڑھا، اس پر محنت کی، اس پر قربانیاں دی، اس پر اپنا جان و مال لگایا، لیکن یہ نہیں کہ کام پورا ہو گیا۔ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑوس کے تھے، وہ ایک مرتبہ کہنے لگے، ایک مسئلہ ہے، مسئلہ امام مسافر ہو، امام کون ہو؟ مسافر ہو، اور مقتدی مقیم ہو، امام کتنے رکعت پڑھائے گا؟ بھائی معلوم ہے نا کتنے پڑھائے گا؟ 2 رکعت پڑھائے گا۔ امام 2 رکعت پڑھائے گا، اس لیے کہ امام کون ہے؟ مسافر ہے۔ اب مقتدی جو نماز پوری کریں گے 2 رکعت، وہ ایسی پوری کریں گے جس طرح امام کے پیچھے پوری کرتے ہیں، اس میں قرات نہیں ہے، ویسے کھڑے رہیں گے۔ رکوع میں تو امام کے پیچھے پڑھتے، اب بھی پڑھیں گے، سجدے میں امام کے پیچھے پڑھتے تھے، اب بھی پڑھیں گے، قاعدے میں تشہد، اتحیات، درود شریف امام کے پیچھے پڑھتے تھے، اب بھی پڑھیں گے، اور اپنی 2 رکعت پوری کر کے سلام پھیرتے ہیں۔ مفتی زین العابدین صاحب کہنے لگے اللہ کے نبی مسافر تھے، کیا تھے؟ مسافر تھے، امت مقیم ہے، آپ نے دعوت کی، دین کی محنت کی، 2 رکعت پڑھائی اور آپ چلے گئے، اب وہ 2 رکعت امت کو پوری کرنا ہے، کب تک؟ قیامت تک، امت قیامت تک رہے گی۔ ابھی نے فرمایا کہ دعا نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، نماز کے بعد کیا ہوتی ہے؟ دعا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا میں اپنی دعا کو اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں، جب میری امت قیامت کے میدان میں اس دین کی محنت کی 2 رکعت پوری کر کے آ جائے گی تو پھر میں دعا مانگوں گا۔ ہر نبی نے اپنی دعا دنیا میں پوری کر لی، اس لیے قیامت کے میدان میں ساری دنیا کے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، سب انکار کر دیں گے، اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے، کہیں گے ہاں اب میری امت 2 رکعت پوری کر کے آ گئی ہے، اب میں دعا مانگوں گا۔ آپ سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی ایسی تعریف کریں گے کہ آج تک کہ کسی نے ایسی تعریف نہیں کی۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا ارفع راسک، سر توڑ دے، اے نبی اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے جو مانگنا ہے آپ کو دیا جائے گا۔ تو بزرگوں امت میں تو سبھی داخل ہیں، نیت تو ہم نے سب نے باندھی اللہ کے نبی کے پیچھے۔ آپ تو امام الانبیاء ہے تو ہمارے امام کیوں نہیں ہے؟ اس لیے دین کی محنت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، خاص طور سے عوام کے لیے سہولت اور آسانی کا ایک دین کی محنت کا راستہ دعوت و تبلیغ کے نام سے اللہ نے جاری کر دی۔ اس لیے اس محنت میں ہماری شرکت عملی طور پر، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی دین کے کام سے تو ہم کو بہت محبت ہے، تو ہم چاہتے عملی محبت، محبت کا اظہار ہو، محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ شاعر نے کہا ہے نا ٹپکتی ہے نگاہوں سے، جھلکتی ہے اداؤں سے، محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی؟ تو جب کام سے محبت ہے تو پھر کام کرنا چاہیے عملی طور پر۔
کہ ہماری شرکت مشورے میں ہو روزانہ کی، ہماری شرکت روزانہ کی محنت میں ہو، ایک ایک گھر پر جا کر ہم دین کی بات کریں، ایمان کی بات کریں، نماز کی بات کریں، علم کی بات کریں، ذکر کی بات کریں، اخلاص کی بات کریں، اکرام کی بات کریں، اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دے، یہ پورے 6 نمبر کی دعوت دے، ایک ایک گھر پر بیٹھ کر سکون اطمینان کے ساتھ گھر کے سارے افراد مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ میاں جی محراب صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ گھر کے جب سب فردوں کو بلا رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں، تو کیا مستورات کو پردے کے اندر جوڑ لیں؟ کہا نہیں بھائی، فتنوں کا زمانہ ہے، صرف مردوں سے بات کر کے آ جاؤ۔ تو ہماری عملی شرکت ہونا چاہیے، صرف دور دور سے اچھا سمجھنا اور محبت کے دعوے کرنا نہیں بزرگ، عملی طور پر ہم شریک رہیں۔ بعض مرتبہ شیطان ذہن میں ڈالتا ہے نا اپنے محلے میں چندوں کرنے والے، تو بھائی کرنے والے وہ ہے تو ہم پر بھی تو کوئی ذمہ داری ہے، جو کلمہ انہوں نے پڑھا وہ کلمہ ہم نے پڑھا، جس نبی کو وہ مانتے اس نبی کو ہم مانتے، تو ہمارے اوپر بھی تو ذمہ داری ہے، ہر ایک پر ذمہ داری ہے، ہر ایک پر۔ ہم اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیں کام کے اعتبار سے، اپنی مسجد کے اطراف میں ہم محنت کی ترتیب بنائیں، روزانہ گشتوں کی ترتیب ہو، روزانہ ملاقاتوں کی ترتیب ہو، روزانہ مشورے میں شرکت ہو، روزانہ فضائل کی تعلیم ہو، مسجد میں بھی اپنے گھر میں بھی۔ اور سال کا چلہ ہے، مہینے کے 3 دن، اتنی آسان محنت ہمارے سامنے پیش کی گئی، اس آسان محنت کو ہم ضرور اختیار کریں، دل نہیں چاہتا ہے تو اللہ سے مانگی۔ آج ایک ساتھی آیا، بولے مولانا صاحب میرا بچہ مدرسے میں ہے، 2 سال ہو گئے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ میرا دل نہیں لگ رہا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی ادھر ادھر مت جا، سب سے پہلے تیری بیوی کو سمجھا کہ اس کی باتوں میں آ کر محبت میں اس کو بلوا مت لینا، اس سے کہو کہ تجھے پڑھنا ہے، اور ادھر 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو۔ بچے کی حق میں ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، ادھر ادھر مت جا، تو اللہ کے سامنے نماز پڑھ کر رو رو کر دعا مانگ، اے اللہ میرے بچے کے سینے کو علم کے لیے کھول دے اور تو اپنے علم کے لیے اس کو قبول کر دے۔ تیری دعا کی جو تاثیر ہوگی وہ ہماری دعا میں نہیں ہوگی۔ تیرا سگا بیٹا ہے، ہمارا سگا نہیں ہے، سوتیلا بھی نہیں، ہم اتنے درد سے نہیں مانگیں گے جتنے درد سے تو مانگے۔ بزرگوں ہم اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے، اپنی سستی کوتاہی پر اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو آئے، اور اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر، یہ نہیں کہ چل ہے وہ کر رہے ہیں، نہیں، ہم ان کا تعاون کریں، ہم ان کا ہاتھ بٹائیں، ہم ان کی مدد کریں۔ مدد عملی اعتبار سے، پھر میں کہوں محبت تو سب کو ہے، دعوت کے کام سے محبت سب کو ہے، یہاں تک کہ غیروں کو بھی ہے۔ ابھی کوئی اجتماع ہونے دو، کسی غیر مسلم کا کھیت آ جائے تو انکار نہیں کرتا، کہا اتنے اچھے کام کے لیے، کہا میرا کھیت لے لو۔ تو محبت ایک الگ چیز ہے، عملی شرکت ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس محبت کا اظہار ہو، کہ واقعتاً ہمیں اندر سے محبت ہے تو اس کے عملوں میں شریک ہوں، یہ نہیں کہ ادھر اعلان ہو رہا ہے ادھر ہم گھر جا رہے ہیں، کام کچھ نہیں ہے، ادھر مشورہ ہو رہا ہے ادھر ہم گھر جا رہے ہیں، نہیں بزرگ، یہ ہمارا کام نہیں۔ اللہ نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے،
اللہ کے نبی نے اعتماد کیا ہے، اس لیے ہم اس کام کو اپنی زندگی کے اندر اس کو مقصد بنائیں، اس محنت کو۔ جب محنت ہوگی تو دین ہماری زندگی میں باقی رہے گا اور اللہ دوسروں کی زندگی میں لانے کا ہمیں ذریعہ بنائے گا۔ اس لیے حضرت معیاذ رحمۃ اللہ علیہ اکثر وہ حدیث پڑھا کرتے تھے، الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف راستہ دکھانے والا ایسے ہی جیسا نیکی کا کرنے والا۔ ہدایت دینا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، نبیوں کے بھی ہاتھ میں ہدایت نہیں تھی، ہدایت تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، لیکن اس ہدایت کی محنت، اس دین کی محنت، جب محنت ہوگی تو جو قلوب نرم ہوں گے اللہ ان کے قلوب کو نرم کر کے ہدایت کے بیج کو اس میں ڈال دے، اور جن کے قلوب سخت ہو گئے تو وہ محروم رہے گے۔ ہر زمانے میں یہی ہوا، اس لیے محنت کی ہماری ذمہ داری، محنت سے ہم اپنے آپ کو نہ بچائیں، اپنے آپ کو محنت پر ڈالیں، روزانہ کے مشورے میں شرکت ہو، روزانہ کی تعلیم میں شرکت ہو، روزانہ اپنے محلے کے گھروں گھر جا کر ایک ایک گھر پر جا کر محنت میں ہم شریک رہے، یہ ذمہ داری ہے ہماری، یہ فکر، یہ محنت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ کسی آدمی کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، کسی آدمی کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہم چلیں گے پھریں گے، اس پر اللہ کیا دے گا ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے کہ نبیوں کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ بندے کا تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ ہمارے کتنے بھائی ہیں جو مسجد سے ٹوٹے ہوئے ہیں، نماز ان کی زندگی میں نہیں، تلاوت ان کی زندگی میں نہیں، ذکر ان کی زندگی میں نہیں، دن بھر زبان اللہ کی دی ہوئی چلتی ہے لیکن ایک مرتبہ بھی اس کی زبان پر اللہ کا نام نہیں آتا، تو کون سمجھائے گا ان کو؟ کون بتائے گا ان کو کہ اللہ کے بندے، اللہ نے اتنی قیمتی چیزیں تجھے دی ہے، آنکھ دی، کان دیے، ناک دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، دل دیا، دماغ دیا، تو اس میں اللہ کا بھی تو حق ہے، کون سمجھانا چاہتے؟ ہم بھی اگر دنیا داروں کی طرح دنیا ہی کی باتوں میں لگ جائیں تو بتاؤ پھر دنیا میں دین کیسا قائم رہے گا؟ پھر دین کی محنت کیسی ہوگی؟ اس لیے بزرگوں، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، ہم اس بات کا عزم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اللہ نے جو سیدھی سادھی محنت ہمیں دی ہے، ہر ایک کے لیے ہر ایک کر سکتا ہے، اس میں عالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، انجینئر بھی ہے، پروفیسر بھی ہے، طالب علم بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، ماسٹر بھی ہے، سب ہے، سب کے لیے سہولت ہے، اور بہت آسان محنت اللہ نے دی۔ اس آسان محنت کی ہم قدر کر لیں بزرگ، ہماری قدر دانی پر اللہ ہمیں نواز دے گا، اور جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ ہمیں دونوں چیزیں ہمارے پاس، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان نام ہی اسی کا ہے، امید اور خوف کے درمیان کا نام ایمان ہے، امید بھی اتنی اور ڈر بھی اتنا ہی۔ اس لیے بزرگوں عرض یہی کرنا ہے کہ اللہ نے ایک سیدھی سادھی محنت ہمیں دی ہے، ہم اس محنت کو اپنے ذمے لیں، دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اگر ہوتا بھی ہے کون سا نقصان ہے؟ دنیا کی محنت کرتے کرتے کتنے لوگ کروڑ پتی سے بھیکار پتی بن گئے، یہ کاروبار کیا نہیں چلا، وہ کاروبار کیا نہیں چلا، سارے ہاتھ مار لیے لیکن نہیں ملتا۔ تو ایسے تو بہت سارے مل جائیں گے آپ کو کہ رات دن دنیا کی محنت کرتے رہے لیکن آخر میں ہاتھ میں کچھ نہیں،
لیکن کوئی ایک آدھا ایسا بتا دو کہ بیچارہ دین کی محنت خوب کر رہا تھا، اس کے بچے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اتنی کھلی نشانیاں ہمارے سامنے ہو، اتنی ساری چیزیں ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہو، دیکھو اللہ کا ایک ضابطہ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ ہر آدمی پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا اس کے اندر طاقت ہے۔ ہمیں صحابہ کے زمانے میں اسی لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ جانتا تھا کہ وہ مجاہدے برداشت نہیں کریں گے ہم کو سہولت کے زمانے میں۔ اگر ہم کو ابھی آج سے 30 سال پہلے تبلیغ میں پیدا کرتا تو مجاہدے ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ دن بھر روزہ رکھ رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں تو گلروں پر کر رہے ہیں۔ بولے تبلیغ کی بریانی کیا؟ گڑ اور پھٹانے۔ مشہور تھا تبلیغ کی بریانی گڑ اور پھٹانے۔ ہم کرتے تھے گڑ پھٹانے کا کام۔ ہم کو تو بہترین دعوتیں ہو رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہے۔ اگر ان ساری نعمتوں میں بھی اگر ہم دین کا کام نہ کریں تو کتنی افسوس کی بات۔ اس لیے بزرگوں، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں تو آج اس بات کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم دین کی محنت کریں گے بھائی۔ اور بولو سے زور سے بولو انشاءاللہ۔ کرنا کوئی بہت بڑے کام نہیں ہے، پہاڑ نہیں کھودنا ہے۔ روزانہ اپنے مشورے میں شرکت کرو، روزانہ فضائل کی تعلیم میں شرکت کرو، اپنے گھر میں بھی شروع کرو اور مسجد کی تعلیم میں بھی شریک کرو۔ روزانہ محنت کرو، روزانہ 2.5 گھنٹے کم سے کم نکالو، ایک گھر پر جا کر محنت۔ مہینے کے 3 دن لگاؤ، سال پورا ہو گیا تو اپنے چلے کی ترتیب کرو اور اپنی شب گزاری کے اجتماع کو مضبوط کرو۔ آج شب گزاری کا دن ہے نا، 6 راتیں اپنے گھر پر گزارو، 1 رات اللہ کے گھر میں گزارو۔ امیر صاحب کہتے تھے یہ ہمارا یہاں 1 رات کا سونا یہ 7 دن کے لیے دھلائی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس لیے اس کا عزم کرو کہ انشاءاللہ ہم کریں گے بھائی، سب کریں گے۔ شب گزاری کو مضبوط بناؤ، یہ گزارش ہے آپ۔ مسجد بھر جانا چاہیے سونے والوں سے۔ شب گزاری کیوں ہے؟ گھر پر فجر بھی کبھی کبھی چلے جاتے ہیں، تہجد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ۔ لیکن اب اللہ کے گھر میں آئیں گے، سوئیں گے، رہیں گے تو رات میں اٹھ کر اس کے سامنے رونے دھونے کی توفیق ہو، ایک موقع مل جائے گا۔ مومن تو ایسے موقعوں کی تلاش کرتا ہے، اس لیے ایک بہترین موقع مل جائے گا اللہ کے سامنے رونے دھونے کا۔ اس کے لیے سب تیار ہے؟ کریں گے شب گزاری؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 13 تاریخ کے دن بروز منگل، 13 تاریخ کو ظہر سے لے کر عشاء تک برائے کے اعتبار سے مشورہ رکھا ہے بازار کی مسجد، خاص طور سے اسی کی دعوت دینے کے لیے آپ کے پاس آئے۔ پورے ضلع میں، چاروں ضلعوں میں الحمدللہ دعوت چل رہی ہے، پہنچ گئی ہے، کچھ مقامات باقی ہیں۔ ہم نے سوچے چلو آج جمعہ کا دن ہے، اچھا مبارک دن ہے، ناندگاؤں بھی چلتے ہیں، تو ساتھی مشورے سے آپس میں طے کر لیں۔ کوئی کوٹھا نہیں ہے کہ بھائی 10 ہی آئے 15 ہی آئے، جوڑنا اسی لیے ہے